ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں شام سخن۔ ایک حسین اور یادگار شام، سخنور اور سخن فہم سامعین کے لیے۔ معروف شاعر و ادیب، غزل گائک، گیتکار، ناول نگار افسانہ نگار اور مصنفین کا مختصر تعارف، اور دل کو چھو جانے والی حقیقت سے قریب ترین کہانیاں۔ اردو ادب کی ایک خوبصورت جھلک۔ صرف خوشبو کی بات ہوتی ہے جب بھی اردو کی بات ہوتی ہے، نرالی شان عجب آن بان بولتی ہے، چہار سمت جو اردو زبان بولتی ہے۔ مسلسل جھانک آئے ہم زبانوں کے خزانوں میں، لگی اردو ہی پیاری ساری دنیا کی زبانوں میں۔ پریشان ہے پر اپنی آن اپنی شان رکھتی ہے، اڑا کرتی ہے شاہی کی طرح اونچی چٹانوں میں۔ آئیے سنتے ہیں شام سخن۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے شام سخن کی خوبصورت سی محفل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے۔ میں ہوں عبداللہ عباسی، میرے ساتھ ہیں ندا مرزا اور رضیہ اشرف۔ سب سے پہلے سامعین کرام آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شام سخن میں کئی بار ہم اردو ادب کا تعارف کروا چکے ہیں۔ اس حوالے سے اردو کا آغاز کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، ایک مفصل جائزہ لینے کے لیے ہم نے آج کی شام اردو ادب کے شعراء کے نام۔ سامعین کرام، زبان اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ کو مانا جاتا ہے، جنہوں نے قریب 1,00,000 اشعار تخلیق کیے ہیں۔ ان کے دیوان میں مختلف اصناف سخن موجود ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کا بھتیجا، داماد اور جانشین محمد قطب شاہ بھی ایک صاحب دیوان شاعر تھا۔ قطب شاہی دور 1518 سے 1687 تک محیط ہے۔ اس دور میں حکومت کا دارالخلافہ حیدرآباد تھا اور فارسی کے ساتھ ساتھ دکنی اور اردو زبانیں ریاست میں بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ اس دور میں اور بھی اچھے شاعر گزرے ہیں، جن میں ملا وجہی کو خاص اہمیت حاصل ہے، جو نہ صرف ایک اچھا شاعر تھا بلکہ نثر نگار کے طور پر بھی اس کا مرتبہ بلند ہے۔ ملا وجی کی کتاب سبرس کو ادبی نثر کی پہلی اور اہم کتاب ہونے کا مرتبہ حاصل ہے۔ ملا وجی نے بہت سی کتابیں تحریر کی تھیں، لیکن جو زمانے سے بچ کر ہم تک پہنچ سکی ہیں ان میں قطب مشتری، تاج الحقائق اور سبرس ہیں۔ قطب مشتری ایک مثنوی ہے جس میں محمد قلی قطب شاہ کے معاشقے کے حالات درج ہیں۔ بابا اردو ڈاکٹر عبدالحق کے خیال میں اگرچہ وجی نے بہت کچھ دعویٰ کیا ہے، لیکن یہ مثنوی کوئی اعلیٰ پائے کی نہیں ہے۔ قابل قدر صرف اس لحاظ سے ہے کہ قدیم ہے، تاہم ملا وجی کا اصل کام سبرس ہے جو ایک تمثیل ہے۔ امیر خسرو کو اگرچہ اردو کا پہلا غزل گو کہا جاتا ہے، لیکن یہ وجہ معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ خسرو کی زبان کو لمبی کھینچ تان کے بعد ہی اردو کہا جا سکتا ہے۔ ان کی غزل کا ایک شعر کچھ اس طرح سے ہے: زحال مسکین مکن تغافل ذرائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجرا ندارم اے جاں
نہ لہیو کاہے لگائے چھتیاں۔ سامعین کرام، یہ زبان ہندوی ہے نہ کہ اردو۔ امیر خسرو اور قلی قطب شاہ کے درمیان تقریباً 250 سال کا فاصلہ ہے۔ اردو غزل جس کا آغاز دکن سے ہوا تھا، ولی دکنی جو اردو غزل کے دور اول کے شاعر ہیں اور غزل کے معمار بھی ہیں، کے دور تک پہنچتے وقت اس کی عمر 3 صدیوں کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ اردو غزل آج کے دور میں جن خطوط پر قائم ہے، اگرچہ وہ خطوط ولی کے دور سے بہت مختلف ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر ولی غزل کی بنیادیں مضبوطی سے تعمیر نہ کرتے تو شاید آج اردو غزل کسی اور جہت پر استوار ہو چکی ہوتی۔ ولی کی غزل ہندی و فارسی عناصر کا ایک ایسا مرقع بن گئی جس میں دونوں زبانوں کے تمام تر خوبیاں موجود ہیں، اور جب اردو میں غزل اپنی پوری توانائی کے ساتھ لکھی جانے لگی تو بھی اس نے ولی کے انداز سے زیادہ انحراف نہیں کیا۔ ولی مجھ دل میں آتا ہے خیال یار بے پرواہ، کہ جیوں اکھیاں میں آتا ہے خواب آہستہ آہستہ۔ ولی دکنی سیر و سیاحت کے شوقین تھے اور اسے علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ مانتے تھے۔ ولی کا اردو شاعری پر ایک احسان یہ ہے کہ انہوں نے دہلی کا سفر کیا اور اس کے نتیجے میں وہاں کے بہت سے شاعر جو پہلے فارسی لکھنا باعث صد افتخار سمجھتے تھے، اپنی زبان کی طرف متوجہ ہوئے اور اردو غزل کہنے لگے۔ شاہ مبارک آبرو، شیخ شرف الدین، مصطفیٰ خان، شاہ حاتم، شاہ تسلیم، سعادت خان رنگین، خان آرزو ان میں سے اہم نام ہیں۔ ان میں سے کچھ شعراء کا ذکر محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں کیا ہے۔ ولی 1700 میں دہلی آئے تھے، اس لیے پہلے کی اردو شاعری کا زیادہ تر حصہ غزل اور پھکڑ پن پر مشتمل تھا۔ ایسا لکھنے والوں میں جعفر موسوی خان فطرت اور خواجہ عطا وغیرہ کا نام ملتا ہے۔ ولی دکنی کے علاوہ جنوبی ہند کے دیگر اردو شعراء میں خارجیت کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ شمالی ہند کے شعراء سے مختلف ہے جو داخلیت کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ دکنی شعراء کے ہاں خارجیت کا عنصر بہت نمایاں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں غم و سوز کی وہ کیفیت نہیں ملتی جو میر اور شمالی ہند کے دوسرے شعراء کے ہاں پائی جاتی ہے۔ دکن کے بعد دہلی میں اردو شاعری نے بہت ترقی کی اور اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ یوں تو دہلی میں محمد شاہ، جس کا دور 17ویں صدی کے پہلے نفس تک محیط تھا، کے زمانے میں اردو شاعری کی جا رہی تھی، لیکن سرکاری زبان فارسی تھی اور زیادہ شعراء فارسی ہی کی طرف مائل تھے۔ اردو یا ریختہ کو مقامی زبان ہونے کی وجہ سے توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ غالب جیسا شاعر بھی اپنی فارسی شاعری طرز بیدل میں فارسی شعر لکھنے کو باعث فخر گردانتا رہا۔ مرزا اپنی اردو کی تحریروں کو دوسرے درجے کی چیز سمجھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا اردو کا کلام بہت تھوڑا ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر وہ ہے جو ضرورت کی وجہ سے لکھا گیا، کچھ مشاعروں میں شرکت کرنے کے لیے اور کچھ دربار سے وابستہ ہونے کی وجہ سے۔ کوئی دن گر زندگانی اور ہے، کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے، کوئی دن گر زندگانی اور ہے۔ بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے، کوئی دن گر زندگانی اور ہے۔ ولی دکنی کے دہلی کے دورے سے اردو شاعری کا پہلا دور اختتام کو پہنچا اور دوسرے دور نے جنم لیا۔
جب ولی کی دیکھا دیکھی کچھ شعراء نے اردو میں لکھنا شروع کیا، یہ بات یقینی طور پر حیران کن ہے کہ ایک شاعر کی آمد نے پورے شہر کی شعراء کو مقامی زبان میں شاعری کرنے پر مائل کر دیا۔ خان آرزو، شاہ حاتم، شاہ مبارک آبرو اس دور کے اہم اور نمایاں نام ہیں، لیکن اس تحریک کے آغاز ہی میں ایہام گوئی جیسی بدعت نے رواج پایا اور یوں شاعری کے خراب ہونے کا سامان ہونے لگا۔ ہر شاعر کا زیادہ زور اس امر پر لگنے لگا کہ اسے ایسے اشعار کہے جائے جن میں ظاہری اور باطنی معانی میں تفاوت پایا جائے اور باطنی معانی گہرے سے گہرے ہوں۔ اگر ہر شاعر اپنے ہر شعر میں ایہام پیدا کرنے کی کوشش کرے تو یہ عمل شاعری کے لیے زہر قاتل کے برابر ہوتا ہے۔ ایہام پیدا کرنے کے لیے شعراء نے غزل کی خوبصورتی کو خیر بات کہہ کر اپنی ساری توجہ مفاہیم پر لگا دی اور اس میں اپنا وقت برباد کرنے لگے کہ کس طرح شعر میں دور کے معنی پیدا کیے جائیں۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہا جب شاہ حاتم نے چند دوسرے شعراء کے ساتھ مل کر اسے غلط قرار نہ دے دیا۔ یہ تحریک اتنی زوردار تھی کہ بعد کے اس زمانے میں میر اور سودا تک نے تفنن طبع کے لیے ایہام گوئی کی۔ اس دور کی شاعری میں ابتذال کا عنصر کافی سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ کلام میں تکلف نہیں، جو کبھی سامنے آنکھوں سے دیکھتا ہے اس سے جو خیالات دل میں آتے ہیں زبان سے شعروں میں ڈھال دیتے ہیں۔ تشبیہات، استعارے وغیرہ نہیں ملتے ہیں۔ اشعار صاف اور بے تکلف ہیں اور محاورے اور مضمون قدیمی، مگر کلام کی سادگی اور بے تکلفی ایسی دل کو بھلی لگتی ہے۔ جیسے شاہ حاتم کہتے ہیں، آب حیات جا کے کسو نے پیا تو کیا، ماند خضر جگ میں اکیلا جیا تو کیا، ناسور کی صفت ہے نہ ہوگا کبھی وہ بند، جراح زخم عشق کا آ کر سیا تو کیا۔ جبکہ سامعین کرام خان آرزو کہتے ہیں کہ آتا ہے صبح اٹھ کے تیری برابری کو، کیا دن لگے ہے دیکھو خورشید خاوری کو، اپنی پسو گری سے اب ہم تو ہار بیٹھے، باد صبا یہ کہنا اس دل ربا پری کو۔ اور شاہ مبارک آبرو کہتے ہیں، افسوس ہے کہ مجھ کو وہ یار بھول جاوے، وہ شوق وہ محبت وہ پیار بھول جاوے، یوں آبرو بناوے دل میں ہزار باتاں، جب تیرے آگے آوے گفتار بھول جاوے۔ شاہ حاتم کو دہلوی رنگ کا موجد سمجھا جاتا ہے۔ شاہ مبارک کا اصل نام شاہ نجم الدین تھا اور تخلص آبرو۔ خان آرزو کو اپنا کلام دکھایا کرتے تھے۔ خان آرزو کا نام سراج الدین خان تھا اور آرزو تخلص کرتے تھے۔ وقال محمد حسین آزاد، اپنے زمانے میں ان سے بڑھ کر شیریں زبان شاعر کوئی نہ تھا۔ اسی دور کے ایک اور شاعر مرزا مظہر جان جانا ہے، ان کا نام شمس الدین تھا۔ وہ اردو شاعری میں طرز جدید کے موجد تھے۔ ایہام گوئی کی تحریک ختم کرنے میں ان کی کوششوں کا بھی بہت عمل دخل ہے۔ ان کی ایک غزل کا مطلع دیکھیے، ہم نے کی ہے توبہ اور دھومیں مچاتی ہے بہار، ہائے بس چلتا نہیں کیا مفت جاتی ہے بہار۔ پڑھنے والوں کو یہاں شاید ادوار کی تقسیم میں مغالطہ ہو، اس لیے یہ واضح کر دینا ضروری کہ الطاف حسین حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں شاہ حاتم اور شاہ آبرو وغیرہ کو اردو شعراء کے سب سے پہلے طبقے میں شمار کیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے حالی کی مراد شاعری کے ادوار نہ ہو، کیونکہ ایک جگہ وہ خواجہ حیدر علی آتش کو چوتھے یا پانچویں طبقے میں رکھتے ہیں۔ تجھے گل کے روبرو کرتے یار، تھی تجھے گل روبرو کرتے ہمارے بل بیتاب گفتگو کرتے یار۔
تو خوب ہوا پیام برنام یسر ہوا تو خوب ہوا زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے آرزو تھی تجھے روبرو کرتے سامعین اکرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے اردو کا سفر جاری ہے. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شام سخن. عرصے دراز تک یاد رہنے والی اس شام سخن میں ہماری کوشش اردو ادب کو فروغ دینا ہے. آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی ضرور بتائیں. ہمارا نمبر ہے 99958246. پیشکش رضیہ اشرف، ندا مرزا. ترتیب و تحریر اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر برکت خان.